نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس فقہ میں ایک اہم مسئلے کی وضاحت ہوگی۔ ہم اور آپ جس ملک میں جس شہر میں رہتے ہیں، ہمارا اور آپ کا تعلق ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعلقات کو واسع فرمائے۔ ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کا بھی سلسلہ ہوتا ہوگا۔ تو ہم یہ جانیں گے آج کے اس درس میں کہ غیر مسلموں کے برتنوں کو استعمال کرنے کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کے جو لوگ ہیں وہ افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ کچھ لوگ اتنی غلو کر گئے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں کہ ان کے مذہبی تہواروں کے اندر بھی ان کو مبارکبادی پیش کرنے لگے، ان کے ساتھ کھانا پینا ان کا ہونے لگا اور اس کو اپنی روشن خیالی سمجھتے ہیں۔ یہ غلو ہے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ اتنی شدت اختیار کیے کہ غیر مسلموں کے برتن میں کھانے کو حرام سمجھ بیٹھے، یا اپنے برتن میں کسی غیر مسلم کو کھلانے کو حرام سمجھ بیٹھے۔ دونوں ہی موقف غلط موقف ہے۔ اعتدال کا موقف یہ ہے جو شریعت میں کتاب و سنت میں ہمیں سکھایا گیا ہے۔ وہ موقف کیا ہے؟ خلاصے کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ برتن کا تعلق مسلم اور غیر مسلم سے بالکل بھی نہیں ہے۔ برتن کا تعلق صفائی سے ہے، پاکی اور ناپاکی سے ہے۔ شریعت کا آپ اگر مطالعہ کریں گے تو کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعامل میں، سیرت میں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برتن کو مسلم اور غیر مسلم کے نظریے سے دیکھا ہو اور پھر منع فرمایا ہو کہ یہ غیر مسلم کا برتن ہے نہیں کھانا، یہ مسلم کا برتن ہے کھانا ہے۔ پھر کس نظریے سے دیکھا گیا؟ نظریہ وہاں صفائی کا ہے، وہاں پاکی اور ناپاکی کا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کتاب الذبائح والصید حدیث نمبر 5478، ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو اہل کتاب کے ایریے میں رہتے تھے، یعنی یہود و نصارہ کا علاقہ تھا، وہاں ہم رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ گئے اور ہم نے کہا، اے اللہ کے نبی، انا بارض قوم اہل الکتاب افنأکل فی آنیتہم، ہم اہل کتاب کی بستیوں میں رہتے ہیں تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا لیں؟ کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا لیں؟ ان کے پیالوں سے ہم پانی پی لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، اگر تم ان کے برتنوں کے علاوہ برتن پالو تو اس میں مت کھانا، یعنی ان کے برتنوں میں تب نہیں کھانا۔ اگر آپ کے پاس اپنا برتن ہے تو ان کے برتن میں نہیں کھانا۔ وَإِن لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوهَا، اور اگر اس کے علاوہ تمہیں برتن نہ ملے تو اسی کو دھل لینا اور پھر کھا لینا۔ بخاری کی اس روایت میں وجہ نہیں بتائی گئی ہے کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے برتن میں مت کھانا۔ وہ وجہ صحیح سنن ابی داؤد کتاب الاطعمہ 3839 نمبر حدیث میں موجود ہے، وہاں تھوڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے۔ صحابی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہودیوں کے درمیان رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی وہ ہیں، ہم ان کے پڑوسی ہیں، پڑوسی کا حق ہے کھانا پینا، سلسلہ چلتا رہتا ہے، اے اللہ کے نبی کیا ان کے برتنوں میں ہم کھائیں؟ سوال صحابی کے ذہن میں اس لیے پیدا ہوا، حدیث میں کہتے ہیں وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ، وہ اپنے برتنوں میں، اپنی ہانڈیوں میں خنزیر کا گوشت بناتے ہیں۔ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ، اور اپنے برتنوں میں، اپنے پیالوں سے وہ شراب پیتے ہیں۔ صحابی کے ذہن میں سوال آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے برتن میں خنزیر اور شراب کا استعمال کرتے تھے، تو کیا ہم اس میں کھائیں اور پئیں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے برتنوں میں اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یعنی پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ ہے، یہ چیزیں ناپاک ہے شریعت اسلام کے اندر، تو آپ اس کے علاوہ چیزیں تلاش کرو، اگر برتن مل جائیں تو اس کا استعمال کرو، نہیں ملے تو اسی کو جس میں خنزیر یا شراب استعمال کیا گیا اسی کو دھل لو اچھی طریقے سے، پھر اس میں کھاؤ اور اس میں
پیو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یعنی کہ اگر صرف صحیح بخاری کی حدیث کو لے لیا جائے تو معاملہ پورا سمجھ میں نہیں آتا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم کو سیکھنے کے لیے، مسئلے کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کے سامنے ذانوِ تلمذ صحیح طے کرنا ضروری ہے، ورنہ کوئی شخص اگر صحیح بخاری کی صرف ایک روایت لے لے تو معاملہ الٹا فتویٰ دے جائے گا، وہ کہے گا غیر مسلم کے برتن میں کھانا مطلقاً حرام ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ جب دونوں حدیثوں کو ملاتے ہیں تو کلیئر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہاں مسلم اور غیر مسلم کی بات نہیں ہے، یہاں ناپاکی اور پاکی کی بات ہے۔ اگر غیر مسلم کا برتن پاک ہو تو اس میں ہم پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اپنے برتنوں میں غیر مسلم کو کھلا سکتے ہیں اگر وہ پاکی سے، صفائی ستھرائی سے کھاتا ہے۔ اور اگر مسلمان کے برتن میں شراب پی جا رہی ہو تو مسلمان کے برتن میں بھی ہم نہیں پئیں گے، مسلمان کے برتن میں اگر غلط چیزیں پک رہی ہوں تو اس کو بھی استعمال نہیں کریں گے۔ پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ ہے، مسلمان اور غیر مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس بات کی تائید دوسری حدیثیں بھی کرتی ہیں۔ صحیح بخاری کی کتاب التیمم، جہاں تیمم کا باب ہے، وہاں ایک حدیث آتی ہے 344 نمبر حدیث کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر پہ گئے، صحابہ کرام ساتھ میں تھے، صحابہ کرام کو نیند آ گئی، رات میں سو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی فجر کی نماز بھی چھوٹ گئی۔ آپ اٹھے، صحابہ اٹھے، تھوڑی دیر چل پڑے، پھر آپ کو وضو کرایا گیا، نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے شکایت کی اللہ کے نبی پیاس بہت تیز لگی ہے، برداشت کے باہر ہے، پانی کا انتظام فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ایک دوسرے صحابی کو فرمایا جاؤ پانی کی تلاش کرو، پانی کہیں مل جائے تو لاؤ، اپنے ساتھیوں کو پلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی ساتھ میں نکلے پانی کی تلاش میں، تو ایک عورت کو دیکھا جو اونٹنی پر سوار ہے اور اس کے اونٹ پر پانی لدا ہوا ہے، وہ عورت سوار ہو کے آ رہی ہے۔ اسے روکا صحابہ کرام نے اور پوچھا تم کہاں سے آ رہی ہو؟ پوری بات چیت ہوئی، اس عورت نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آ رہی ہوں اور میرا قافلہ پیچھے ہے، میں آگے چل رہی ہوں، میرے ساتھ میں یہ پانی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ پانی تمہیں کہاں ملا، یعنی ایڈریس بتا دو تو ہم بھی جا کے لے لیں۔ اس عورت نے کہا پانی یہاں سے اتنی دوری پر ہے کہ یہاں سے اگر آج چلو گے تو اسی ٹائم پہ کل تم وہاں پانی کے پاس پہنچ پاؤ گے، یعنی تقریباً 24 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ صحابہ کرام نے کہا تب ہم تو وہاں جا نہیں سکتے، آپ سے گزارش ہے کہ دربار رسالت میں حاضری دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیے۔ چنانچہ اس عورت نے کہا یہ کون رسول ہے؟ وہی جس کو لوگ بددین اور صابی کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں اسی کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ عورت اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتی ہے، اس کو استقبال کیا جاتا ہے، پانی اس کا نکالا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں تم سب لوگ پیو، اپنے برتنوں میں بھرو۔ اور ایک شخص تھا جو حالت جنابت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ فجر کی نماز قضا والی بھی نہیں پڑھ سکا تھا، اسے اللہ کے نبی نے فرمایا تم پانی لو، لے جا کے غسل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ نے پانی پیا، خود دوسروں کو پلایا، برتنوں میں بھرا، ایک صحابی کو غسل کرایا گیا اور اس عورت کا پانی اتنا ہی رہ گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت جو ہے، پتہ کیا تو پتہ چلا کہ عورت کے یتیم بچے ہیں، آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے آپ کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اسے جمع کر کے تحفے کے طور پر پیش کر دو۔ بہرحال بعد میں وہ عورت، اس کا پورا خاندان و قبیلہ اسلام قبول کر لیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اخلاق کی وجہ سے۔ اس میں خلاصہ یہ ہے، اس حدیث سے بتانا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک اجنبی مشرکہ عورت کے برتن سے صحابہ کرام کو پلایا اور کہا برتنوں میں بھرو، اور بلکہ ایک صحابی کو غسل بھی کروایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کے برتن سے ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہاں اسلام اور غیر اسلام کی بات نہیں ہوگی، وہاں صرف پاکی اور ناپاکی کی بات ہوگی۔ اور وہ واقعہ آپ جانتے ہی ہیں، صحیح بخاری کی کتاب الجزیہ حدیث نمبر 3169، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری کا گوشت پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ دعوت کس نے دیا تھا؟ ایک یہودی عورت نے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول بھی فرمایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے گوشت کو بنانے میں برتن کا استعمال ہوا ہوگا، کھلانے میں برتن کا استعمال ہوا ہوگا، پھر بھی اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کوئی سرزنش نہیں، اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ برتنوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے بشرط کہ وہ پاک ہوں، پاک صاف ہوں، اس میں خنزیر یا شراب یا کوئی ناپاک چیز استعمال نہ کی جاتی ہو۔ اس میں اسلام اور غیر اسلام کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔